शबाना ने अपनी ही बहन रुकैया को जहर देकर मार दिया और अपने बहनोई फारूक से शादी कर ली। फारूक अपनी 3 साला बेटी फातिमा की जिम्मेदारी दूसरी बीवी को सौंप कर न्यूयॉर्क चला गया। वो शबाना को महीना लाखों रुपया भेजता और कहता मेरी बच्ची को किसी चीज़ की कमी ना आने देना। जबकि शबाना की बेटी फातिमा के मुंह पर थप्पड़ मारती तो वो बहुत खुश होती और बेटी से कहती और मारो। फातिमा सिसक सिसक कर रोती रहती, लेकिन इस जालिम को तरस ना आता। यूं 2 साल गुजर गए। नन्ही फातिमा सूख कर कांटा हो गई तो अचानक से एक दिन फारूक घर आ गया और आखिर तुम चाहती क्या हो मुझे समझ नहीं आता शबाना। तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे खुश नहीं हो। जाहिद गुस्से और परेशानी से झुंझला रहा था। दूसरी तरफ शबाना भी शदीद गुस्से में थी। कहने लगी तुमने मुझे दिया ही क्या है? 4 सोने की चूड़ियाँ क्या मांग ली तुमने? अपनी औकात दिखा दी। मेरी छोटी बहन को देखा है कितना सोने का जेवर पहनती है, कैसा आलीशान घर है इसका, और एक मैं हूँ यहाँ तुम्हारी इस गरीब कुटिया में पड़ी हूँ। शबाना ने हकारत भरी नज़रों से शौहर को देखा और फिर एक नज़र अपने छोटे से घर को। शबाना की बातों ने जाहिद को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। वो गुस्से में कहने लगा कि तुम बहुत ही नाशुक्री हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी रुकैया जैसी नहीं तो क्या हुआ, इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम मुझसे इतनी बदज़ुबानी करो। ये सुनकर शबाना का माथा ठनका। वो कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे बड़ी खुशियाँ दी हुई हैं? अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि बीवी किसे कहते हैं और औरत की ख्वाहिशात क्या होती हैं। मैंने तो तुम्हारे साथ इस गरीबी में गुजारा कर लिया है, कोई दूसरी औरत आएगी तो थूक कर चली जाएगी। शबाना के लफ्ज़ों ने जाहिद को इतना गुस्सा दिलाया कि इसने पल भर में ही वो फैसला कर लिया जिसके लिए सालों खुद को रोक रखा था। कहने लगा ठीक है, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। किसी अमीर मर्द को देखकर शादी कर लेना और फिर सारी ज़िंदगी खुश रहना। जाहिद ने दिल पर पत्थर रखकर बीवी को तलाक दे डाली, जबकि बहुत सालों से बेटी की खातिर वो शबाना की हर कड़वी कुसीली बातों को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन वो भी मर्द था, इसका सब्र जवाब दे गया था और फिर शबाना बार बार खुद से ही तलाक मांगा करती थी। इसीलिए इस बार वो हद से ज़्यादा आजिज़ आ गया और इसने फैसला कर ही दिया। शबाना को भी इस बात पर कोई पछतावा नहीं था। वो तो खुश थी कि जाहिद से इसकी जान छूट गई। वो तो चाहती ही यही थी कि किसी तरह जाहिद के घर से निकले और अपनी छोटी बहन के घर पहुंच जाए। इसने आंखों में आंसू भरे और जानबूझकर रोती हुई अपनी बेटी समेटी और रुकैया के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। रुकैया ने बहन की ये हालत देखी तो इसका दिल पसीज गया। वो बहुत नरम दिल थी। जल्दी सी बहन को अपने साथ अंदर लेकर आई, इसे पानी पिलाया और पूछने लगी कि क्या हुआ है बाजी, जाहिद भाई कहाँ हैं, सब खैरियत तो है? शबाना ने रोते हुए बताया कि जाहिद ने इसे तलाक दे दी है। ये सुनना था कि रुकैया दंग रह गई। कहने लगी जाहिद भाई तो बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने तुम्हें तलाक क्यों दी? वो तो तुम पर और बच्ची पर जान छिड़कते थे। ये सुनकर शबाना ने अपने आंसू पोंछे और घूर कर छोटी बहन को देखने लगी। कहने लगी तुम्हें मिलता ना ऐसा शौहर तो फिर पता चलता। जाहिद बड़ा कमीना इंसान था। दुनिया दिखावे के लिए वो ड्रामेबाजी करता था। सब यही समझते थे कि जाहिद बहुत नेक और शरीफ है। कोई मुझसे पूछे कि मैंने इतने साल इसके साथ कैसे गुजारे हैं। शबाना ने एक नज़र रुकैया के आलीशान घर पर दौड़ाई और कहने लगी तुम्हें तो कोहिनूर मिल गया है, जबकि मेरी किस्मत में कोयला लिखा था। जाहिद को ना मेरी कदर थी और ना ही ज़रूरत। अपने घर वालों के सामने मुझे जलील करता था, बुरा भला कहता था। मैंने ज़रा सी अपनी हक के लिए क्या आवाज़ उठाई, इसने तो मुझे तलाक ही दे दी। वो चाहता था मैं सारी ज़िंदगी इसके घर वालों की चाकरी करूं। ये कहकर शबाना फूट फूट कर रोने लगी। रुकैया ने इसे सीने से लगाया और कहने लगी कि बच्ची का साथ है, अब तुम कहाँ जाओगी? कुछ तो समझ बूझ से काम लेती, तुम ही चुप कर जाती। शबाना एकदम चौंक उठी। कहने लगी क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है रुकैया? ना अम्मा अब्बा है ना कोई भाई है, तुम ही मेरी एक बहन हो। क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रखोगी? शबाना सवालिया नज़रों से रुकैया को देखने लगी तो रुकैया परेशान हो गई, क्योंकि वो तो खुद अपने शौहर के साथ रहती थी और बग़ैर शौहर की इजाज़त के वो तलाक याफ्ता बहन को कैसे साथ रखती। फिर शबाना को इद्दत भी पूरी करनी थी। वो सोच में पड़ गई।
इत्तफाकन उसी वक्त फारूक घर लौटा तो रुकैया ने सारी बात फारूक को बता दी। ये सुनकर फारूक को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन साथ वो भी हैरान हुआ क्योंकि इसका भी यही ख्याल था कि जाहिद एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी था। वो भला किसी छोटी बात पर शबाना को तलाक कैसे दे सकता था। लेकिन शबाना इसकी ऐसी ऐसी बुराइयां बयान कर रही थी कि दोनों मियाँ बीवी ने कानों को हाथ लगा लिया। फारूक जानता था कि शबाना और रुकैया का एक दूसरे की सिवा कोई नहीं, इसीलिए इसने रुकैया को इजाज़त दे दी थी कि वो शबाना को अपने घर रख ले, और यही फारूक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बीवी की मोहब्बत में आकर इसने साली को अपने घर में जगह दी थी, मगर दर हकीकत इसने अपनी ज़िंदगी को ही जहन्नुम बना लिया था। शबाना फितरतन एक चालाक और मकार औरत थी। इसका दिल लालच से भरा हुआ था, खासकर जब वो छोटी बहन को खुशबाश देखती तो हसद से इसका दिल सुलग उठता। ऐसा नहीं था कि इसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी थी, लेकिन रुकैया जैसा आलीशान घर या फिर अयाशियाँ इसे मैसर नहीं थीं। जब रुकैया की शादी हुई और इसने फारूक और रुकैया को हंसता बसता देखा तो इसे बर्दाश्त ना हुआ। इसे अपना आप कमतर और हकीर महसूस होने लगा। इसे अपने शौहर से कई ज़्यादा रुकैया के शौहर फारूक में दिलचस्पी महसूस होने लगी। फारूक देखने में भी खूबसूरत और हैंडसम था और पैसे में भी वो जाहिद से कई ज़्यादा मालदार था, और यही बात बार बार शबाना के दिलो दिमाग में चलती रहती थी और इसीलिए वो जाहिद से झगड़ा करती। अब भी वो खुद ही जाहिद को बुरा भला कहकर तलाक का दाग लिए आई थी। वो तो काफ़ी अरसे से इस कोशिश में थी, लेकिन जाहिद का सब्र इनके रिश्ते को बचा रहा था। मगर आज तो इसने जानबूझकर बात बढ़ाई थी और बहुत ज़बरदस्ती तलाक ली थी, और अब यहाँ आकर वो बहन के सर पर बैठ गई थी और अब इस बड़े से घर में वो अपनी जगह बनाना चाहती थी। इसने खुद ही रुकैया को एक साइड लगाया और घर गृहस्थी संभालनी शुरू कर दी। रुकैया घर के काम करने लगती तो शबाना फ़ौरन इसे पीछे हटा देती, कहती कि मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगी। रुकैया के मुंह पर वो बहुत ही अच्छी और मेहरबान बनती, लेकिन दर हकीकत वो इसकी पीठ में खंजर घोंप रही थी। धीरे धीरे वो फारूक की पसंद नापसंद जान गई, इसकी मर्ज़ी के पकवान बनाने लगी। इद्दत ख़त्म हुई तो वो बंद संवर कर फारूक के आगे घूमती। शुरू शुरू में तो ये बात रुकैया ने महसूस ना की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि इसने अपनी जवान बहन को अपने घर में जगह देकर ठीक नहीं किया। शबाना का ध्यान तो अपनी बेटी से भी हट चुका था। वो बस फारूक के आगे पीछे ही नज़र आती थी। कई बार दबे दबे लफ्ज़ों में रुकैया ने इसे टोकना भी चाहा, लेकिन रुकैया का ये टोकना शबाना को बर्दाश्त ना हुआ। रुकैया ने शबाना की दूसरी शादी की बात की थी। इसने फारूक से भी कहा था कि वो अपनी बड़ी बहन का घर बसाना चाहती है, और ये सुनकर शबाना के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो इस घर और इस आलीशान ज़िंदगी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए इसने आहिस्ता आहिस्ता खाने में जहर मिलाकर अपनी ही बहन को देना शुरू कर दिया। रुकैया उम्मीद से थी। थोड़ा जहर भी ज़्यादा का असर किया और वो बहुत शदीद बीमार पड़ गई। रुकैया पहले से एक बेटी की माँ थी। वो बीमार पड़ी तो अपनी बेटी फातिमा की देखभाल भी ना कर सकी। फारूक ये देखकर बहुत परेशान था कि अचानक इसकी बीवी को क्या हो गया है, जबकि शबाना ने ये कहकर इसे तसल्ली दी थी कि ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है। शबाना ने रुकैया को अस्पताल भी ना ले जाने दिया और फातिमा की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली थी। ख़ासकर फारूक के सामने तो वो बहुत ही अच्छी माँ बनती। फातिमा को गोद में उठाकर घूमती, इसकी पसंद का खाना पकाती, इसे तैयार करती, इसके साथ खेल खेलती। फातिमा भी खाला के साथ बहुत खुश थी। वो 2-2.5 साल की छोटी बच्ची थी। उसे किसी बात का इल्म ना था। वो तो यही समझती कि खाला इसे प्यार करती हैं। दूसरी तरफ शबाना ने बड़ी चालाकी से रुकैया की मौत का मंसूबा तैयार किया था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहर देते इसने इसे ख़ुनूदगी में डाल दिया था। रुकैया सारा वक्त सोती रहती, यहाँ तक कि 8वां महीना लगा तो जहर तेज़ी से जिस्म में फैला और एक दिन इसकी तबीयत बहुत बिगड़ी। फारूक दफ्तर में था। शबाना खुद ही इसे अस्पताल लेकर गई और वहाँ जाने पर पता चला कि जहर ज़्यादा फैल गया है। बच्चा पेट में ही इंतकाल कर चुका था और फिर कुछ ही देर बाद रुकैया का भी इंतकाल हो गया। शबाना ने इस बात को अपनी मर्ज़ी का रंग दिया, एक नर्स को पैसे खिलाए और रिपोर्ट में लिख दिया कि कुदरती तौर पर रुकैया इस दुनिया से चली गई है। इसके बाद इसने फारूक को फ़ोन करके बुलाया था। फारूक को तो हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि इसकी जान से प्यारी बीवी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा।
اسی لیے جب اسے رقیہ کی موت کا علم ہوا تو وہ صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کتنے ہی دن تک وہ اپنے حواس میں نہ رہا، سارا وقت کمرے میں بند رہتا، کسی سے بات نہ کرتا اور رقیہ کی یادوں میں گمسم رہتا۔ فاطمہ کی ذمہ داری شبانہ نے سنبھالی ہوئی تھی اور ایسے ہی شب و روز گزر رہے تھے۔ پھر ایک رات شبانہ خود فاروق کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی کہ یہ بات مناسب تو نہیں، لیکن فاطمہ نے جانے سے پہلے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ سے شادی کر لوں تاکہ فاطمہ کو ماں کا پیار مل جائے۔ یہ سن کر فاروق نے ایک دم حیرت سے شبانہ کی طرف دیکھا۔ شبانہ سر جھکائے کہنے لگی کہ مجھے یہ بات مناسب تو نہیں لگتی، کیونکہ رقیہ کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن یہی رقیہ کی آخری خواہش تھی۔ وہ فاطمہ کو لے کر بہت فکر مند تھی اور چاہتی تھی کہ میں اسے ماں کا پیار دوں اور ہمیشہ کے لیے اس کی ماں بن جاؤں۔ میرے لیے بھی رقیہ کی جگہ لینا ممکن نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی خاطر شاید ہمیں رقیہ کی اس آخری خواہش کا بھرم رکھنا ہی ہوگا۔ بڑی چالاکی سے شبانہ نے اپنے دل کی بات کو رقیہ کے لفظوں میں ڈالا تھا اور فاروق کے آگے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا۔ فاروق ایک سیدھا سادہ سا آدمی تھا، وہ شبانہ کی چالاکیوں کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے ایک نظر اپنی معصوم 3 سالہ بچی پر ڈالی جو بغیر ماں کے بہت پریشان تھی، اور بہت سوچنے کے بعد فاروق نے شبانہ کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور خاموشی سے شبانہ سے نکاح کر لیا۔ مگر رقیہ کی جگہ شبانہ کو حق دینا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے وہ شادی کی پہلی رات کمرے میں بھی نہ آیا، بلکہ ساری رات باہر ٹہلتا رہا اور شبانہ فاطمہ اور اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ جاگتی رہی۔ شبانہ کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ فاروق نے اسے بیوی ہونے کا حق نہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر خوش بھی تھی کہ وہ اس بڑے سے گھر کی مالکن بن چکی ہے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ فاروق کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی، لیکن فاروق کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کسک ستا رہی تھی، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پردیس چلا جائے گا، کیونکہ یہاں رہ کر رقیہ کو بھولنا اور شبانہ کو بیوی کا درجہ دینا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہی سارا انتظام کیا اور پھر جانے سے 2-4 دن پہلے ہی شبانہ کو بتایا کہ وہ پردیس جا رہا ہے، وہاں سے وہ ہر مہینے پابندی سے پیسے بھیجتا رہے گا۔ اس نے شبانہ کو تاکید کی تھی کہ وہ فاطمہ کا خوب خیال رکھے اور اسے ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ فاطمہ کی ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری فاروق نے شبانہ کے کندھوں پر ڈالی تھی اور خود پردیس کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شبانہ ہمیشہ کی طرح اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اب تک شبانہ نے جو کچھ کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس کا اصل مقصد تو یہ عالیشان گھر اور پیسہ حاصل کرنا تھا جو وہ کر چکی تھی۔ فاروق کے جاتے ہی شبانہ کے تیور بدل گئے تھے، اس نے فاطمہ کو بالکل بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ 3 سالہ فاطمہ کبھی بھوک سے بلک کر روتی تو کبھی گندگی سے پریشان ہو کر، زیادہ تر وہ بیمار رہتی، لیکن شبانہ کے پاس اسے دینے کے لیے وقت ہی کہاں تھا، وہ سارا پیسہ خود پر لٹاتی۔ پردیس جاتے ساتھ ہی فاروق نے اچھے خاصے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے، وہ باقاعدگی سے ہر مہینے پیسے بھیجتا اور شبانہ سے فاطمہ کی خیر خیریت بھی پوچھتا۔ شبانہ اپنی طرف سے اسے فاطمہ کی جھوٹی شرارتیں اور اس کے قصے کہانیاں سنا دیتی اور فاروق مطمئن ہو جاتا، لیکن وہیں شبانہ کی بیٹی سکینہ نے فاطمہ کی زندگی کو مشکل کر دیا تھا۔ سکینہ فاطمہ سے بڑی تھی، وہ ایک 7 سال کی بچی تھی، سمجھدار تھی، اسے اتنی سمجھ بھی تھی کہ فاطمہ اس کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ پھر کبھی شبانہ نے بھی دونوں بہنوں کے درمیان خاص دوستی کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شبانہ کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ سکینہ کے لیے سب کچھ اچھے سے اچھا کرے اور فاطمہ کو اس کی ملازمہ بنا کر رکھے۔ اس کے دل میں اپنی ہی سگی بہن رقیہ کے لیے جو حسد تھا وہ اب فاطمہ کے لیے پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ فاطمہ کے باپ کا تھا۔ فاروق جو مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا وہ سب سکینہ کی بیجا خواہشات پوری کرنے میں نکل جاتے۔ دھیرے دھیرے فاطمہ ہر چیز کے لیے ترسنے لگی، وہ سکینہ کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتی، سکینہ کا بچا ہوا کھانا کھاتی اور سکینہ کھیل کے نام پر اس کے منہ پر تماچے مارتی۔ ننھی فاطمہ کا گل تماچوں کی شدت سے سرخ ہو جاتا اور دور بیٹھی شبانہ کو یہ سب دیکھ کر سکون ملتا۔ اس نے کبھی سکینہ کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ الٹا اپنی بیٹی کو شے دیتی اور کہتی کہ مارو اور مارو۔ اس کی ماں نے میرا دل بڑا جلا رکھا تھا، خوبصورت بھی زیادہ تھی اور خوش بخت بھی۔ اسے فاروق جیسا مرد مل گیا تھا تو اس کے دماغ ہی نہیں ملتے تھے۔
نہ جانے شبانہ کے دل میں کون سا زہر بھرا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جبکہ رقیہ نے کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ رقیہ تو وہ بہن تھی جس نے شبانہ کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی، سکینہ کو فاطمہ سے کبھی کم نہ سمجھا تھا۔ جو کچھ وہ فاطمہ کے لیے کرتی وہی سکینہ کے لیے بھی کرتی، لیکن شبانہ جب اس کی جگہ پر آئی تو اس نے سگے اور سوتیلے میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے فاطمہ صرف اور صرف رقیہ کی بیٹی تھی اور کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن فاطمہ کو شدید بخار ہو گیا۔ وہ 102 بخار میں تپ رہی تھی، لیکن شبانہ کو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پوری طرح بن ٹھن کر شاپنگ پر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی، شبانہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ فاطمہ کا خیال رکھے۔ سکینہ کو وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ملازمہ نے شبانہ کو بتایا کہ فاطمہ کو رات سے بہت بخار ہے اور اب بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر شبانہ نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی کہ کوئی سرپ پڑا ہوگا، پلا دو، مجھے شاپنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور وہ گھر سے نکل گئی۔ ملازمہ رحم دل عورت تھی، وہ سارا وقت فاطمہ کو سنبھالتی رہی، لیکن صحیح دوا نہ ملنے کی وجہ سے فاطمہ کو ٹھیک ہونے میں بہت دن لگ گئے۔ پہلے ہی وہ بھوک سے نڈھال رہتی تھی، بیماری نے اسے اور کمزور کر دیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہڈیوں کا پنجر ہو۔ ملازمہ خود بھی ایک غریب عورت تھی، وہ کچھ نہ کر سکی، لیکن فاطمہ کے حق میں دعا کرنے لگی کہ کوئی معجزہ ہو اور فاطمہ کی زندگی سنبھل جائے، کیونکہ 2 سال ہونے والے تھے اور اب تک فاروق لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ فون پر خیر خبر لینے کے علاوہ فاروق نے کسی طرح فاطمہ کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں لی تھی۔ شبانہ کی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا تھا۔ سارے پیسے اس نے گھومنے پھرنے اور شاپنگز پر لٹا دیے تھے۔ وہ ایسی ہی زندگی کے تو خواب دیکھتی تھی، اسی لیے اسے اپنا شوہر زاہد بھی پسند نہیں تھا۔ فاروق سے شادی کر کے اس کی لاٹری نکل گئی تھی، نہ کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا، نہ ہی سوال جواب کرنے والا۔ جو بھی پیسہ آتا وہ اسے کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتی اور شاہانہ طریقے سے ٹھاٹ باٹ سے رہتی۔ اب بھی اس نے سارے شاپنگ سینٹرز کی خاک چھانی تھی۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ ڈنر بھی اس نے باہر ہی کیا تھا اور پھر تھکی ہاری وہ بہت سارے شاپرز اٹھائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ ملازمہ شاید دروازہ بند کرنا بھول گئی ہے۔ وہ دندناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ فاروق فاطمہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی ڈاکٹر بیٹھا تھا اور وہ فاطمہ کو چیک کر رہا تھا۔ ملازمہ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اندر کے منظر نے شبانہ کے ہوش اڑائے تھے۔ وہ ایک دم پریشانی کے عالم میں قریب آ کر پوچھ رہی تھی، فاروق اب کب لوٹے؟ لیکن فاروق نے بس ایک سرد حقارت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت تفصیل سے فاطمہ کا چیک اپ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اسے نہ ہی مناسب خوراک ملی ہے اور نہ ہی دیکھ بھال۔ گندگی کی وجہ سے بہت زیادہ جراثیم بھی لگ گئے ہیں اور اسی لیے وہ اتنا شدید بیمار ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کو اچھی خوراک دینے کی ہدایت کی تھی اور دوائیاں لکھ کر چلا گیا تھا۔ فاروق نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ فاطمہ اس کے سینے سے ہی لگی ہوئی تھی اور شبانہ کی جان نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے شبانہ کے سامنے ہی فاروق کو فاطمہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا اور شبانہ جان گئی تھی کہ وہ بہت برا پھنس چکی ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد جب شبانہ نے دوبارہ سوال کیا تو فاروق غصے کی انتہاؤں پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے تم جیسی بدذات عورت نہیں دیکھی۔ اپنی پھول سی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی کہ تم صرف سوتیلی ماں نہیں بلکہ اس کی خالہ بھی ہو، اور تم نے اس کا کیا حشر کر دیا۔ وہ بھوک سے بے حال تھی، بخار سے اس کی جان نکل رہی تھی اور تم بن ٹھن کر شاپنگ پر چلی گئی تھی۔ یہ میری بچی کا کیا حال کر دیا ہے تم نے؟ فاروق نے غم اور دکھ کی حالت میں فاطمہ کی طرف اشارہ کیا تو شبانہ کا سر جھک گیا، کیونکہ فاطمہ سر سے پاؤں تک مظلومیت کی داستان بنی ہوئی تھی۔ شبانہ نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی کہ میں تو اچھی بھلی بچی چھوڑ کر نکلی تھی، گھر کا ضروری سامان لینا تھا، موسم بدل رہا ہے، شاید اسی لیے اچانک سے بخار ہو گیا ہو۔ فاروق نے دکھ سے شبانہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تم سر سے پاؤں تک جھوٹ ہو۔ کاش میں پہلے ہی تمہاری حقیقت جان لیتا تو فاطمہ کو تمہارے پاس چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو حسد اور لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہو کہ اپنی بہن کی قاتل بن چکی ہو۔ فاروق کے منہ سے الفاظ نکلے تھے اور شبانہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فاروق کو دیکھا تھا۔ فاروق افسوس سے کہنے لگا کہ بہت دیر ہو گئی مجھے یہ سمجھنے اور جاننے میں کہ جو کچھ بھی رقیہ کے ساتھ ہوا وہ تم نے کیا۔ کاش کہ میں پہلے حقیقت جان لیتا۔
وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر مجھ سے ٹکرا گیا جس نے آخری وقت پر رقیہ کا چیک اپ کیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ رقیہ کو زہر دیا گیا تھا۔ فاروق روتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ بس اتفاق تھا کہ تمہارا سچ مجھ پر کھلنا تھا۔ وہ ڈاکٹر پردیس میں نہ جانے کیسے مجھ سے ٹکرا گیا، میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ پردیس میں کوئی اپنا مل جائے تو انسان 2 گھڑی باتیں کر لیتا ہے۔ میں بھی اس سے باتیں کرنے بیٹھ گیا، اور جب میں نے اسے اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تو اسے ساری سچائی مجھ پر کھول دی، کیونکہ اسے رقیہ آج بھی یاد تھی۔ ڈاکٹر کی ساری باتیں سن کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میری بیوی کو زہر دینے والا کون ہو سکتا ہے، کون اس کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ اس گھر میں تمہارے علاوہ تو رقیہ کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے تمہاری جلد بازیاں یاد آ گئیں کہ کس طرح تم نے اسے دفنانے میں جلدی کی تھی۔ میں نے وہیں سے ہی زاہد کو فون لگایا اور تمہاری طلاق کی وجہ دریافت کی تو ایک کے بعد ایک ساری حقیقت کھلتی چلی گئی کہ تم تو اپنی بہن سے جلن اور حسد رکھتی تھی۔ تم نے خود زاہد سے طلاق لی تھی اور بدنام اسے کیا۔ میں چاہتا تو فون پر بھی تم سے حساب لے سکتا تھا، لیکن مجھے فاطمہ کی فکر ستائی، اسی لیے میں بنا بتائے واپس چلا آیا۔ لیکن یہاں آ کر جو حالت میں نے فاطمہ کی دیکھی ہے، اس کے بعد تو میرا تم پر تھوکنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم انسان نہیں بلکہ حیوان ہو، جس سے معصوم بچی پر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے پولیس کو بلا لیا ہے، تمہیں اپنے گناہوں کا حساب چکانا ہوگا۔ یہ کہہ کر فاروق نے شبانہ کو طلاق دی تھی اور ساتھ ہی پولیس اندر داخل ہوئی تھی۔ فاروق نے شبانہ کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا اور دھوکہ دہی کا بھی۔ پولیس شبانہ کو پکڑ کر لے جانے لگی تو وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کا سچ اس طرح سے کھل جائے گا۔ وہ تو اپنے طور پر ایک خوش باش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی، لیکن ظلم کبھی نہ کبھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ شبانہ کا وقت بھی آ گیا تھا۔ وہ رو رو کر فاروق سے معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن فاروق اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ نہ رقیہ رہی تھی، نہ فاطمہ کی حالت بہتر تھی۔ فاروق خود اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ملازمہ نے بھی فاروق کو بہت کچھ بتا دیا تھا کہ فاطمہ پر کس طرح سے ظلم ہوا ہے۔ فاروق کو بہت افسوس تھا کہ اس نے کیوں اپنی بیٹی کی طرف سے غفلت برتی۔ کاش کہ وہ فاطمہ کو شبانہ کے بھروسے چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ کچھ دنوں بعد فاروق نے اپنا گھر فروخت کیا اور فاطمہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے پردیس چلا گیا۔ سکینہ کو زاہد اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ شبانہ جیل میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے۔ ظلم ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ ظالم کو سزا بھی ملتی ہے اور مظلوم کو انصاف بھی۔ کوئی ظالم بھی خدا کے قہر اور پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔